معزز سامعین کرام، عزاداران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یوں تو ذکر حسین میں مجمع کی کوئی شرط نہیں ہے، یوں تو آپ حضرت تھوڑا سا آگے آ جائیں تو صلوات محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ غم حسین میں کوئی ایک شخص بھی اگر ایک شخص بھی ہو اور ایک رونے والا ہو اور ایک رونانے والا ہو تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے فرش عزا پر تعداد کافی زیادہ ہے۔ صلوات میں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو تعداد کا محتاج نہیں ہے، تعداد کا محتاج نہیں ہے، اور یہ اگر کوئی سوچتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے کہ حسین کا ذکر ہماری وجہ سے زندہ ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے، ہم حسین کے غم کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم حسین کے غم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی غم حسین میں آنسو بہائے یا رونے جیسی شکل بنائے، اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی عزادار سے شانہ ہلا کر پوچھئے کہ یہ عزاداری تم کیوں کرتے ہو، کسی بھی عزادار سے یہ شانہ ہلا کے پوچھئے کہ یہ عزاداری آپ کیوں کرتے ہیں، کیا آپ جنت کی لالچ میں کرتے ہیں؟ تو کوئی عزادار یہ نہیں کہے گا کہ ہم جنت کی آرزو میں عزاداری کرتے ہیں، کوئی عزادار یہ نہیں کہے گا کہ ہم جنت کی آرزو میں عزاداری کرتے ہیں، نہیں، بلکہ عزادار جنت چاہتی ہے، جنت یہ چاہتی ہے، عزادار کی مشتاق ہے جنت، ہم جنت کے مشتاق نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں جیسا کہ ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہمارا جوان فرش عزا پر آتا ہے، ہمارا جوان فرش عزا پر آتا ہے لیکن تاخیر سے آتا ہے، اور اکثر ہمارے فرش عزا پر بزرگوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے، بزرگوں کی تعداد زیادہ رہتی ہے۔ آپ یہ بتائیے، آپ نے ایک حدیث پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کیلکولیشن نکالیے کہ مرنے والوں کی تعداد کون سی زیادہ ہے، بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہے یا جوانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ لا محالہ ضعیفوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ تو ایکسیڈنٹل ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا اسی نظروں کے سامنے جائے، بہت ریئر کیس ہے، لیکن جوانوں سے زیادہ بوڑھوں کی تعداد ہے۔ تو پھر یہ بتائیے، جب جنت میں ہے ہی جوان کم تو جنت کے جوانوں کے سردار حسنین ہیں کیسے؟ تو پھر یہ بتائیے، یہ بوڑھے کہاں جائیں گے جو فرش عزا پہ آتے بھی ہیں، اشک عزا بھی بہاتے ہیں اور حسین کے نام پر ماتم بھی کرتے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ پتہ چلا جنت میں بوڑھوں کا کام ہے ہی نہیں، پتہ چلا جنت میں بوڑھوں کا کام ہے ہی نہیں۔ جہاں ذکر آل محمد اور خود آل محمد ہوں، وہاں ہر بوڑھا جوان نظر آتا ہے، وہاں ہر بوڑھا جوان نظر آتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو میدان کربلا میں حبیب ابن مظاہر کی بڑھاپے کو دیکھو، ارے اتنا ضعیف بوڑھا کربلا میں 18 سال کا جوان نظر آ رہا ہے۔ اگر دل میں جذبہ محبت آل محمد ہے تو ہر عزادار حسین جوان ہے، ہر عزادار حسین جوان ہے۔ کیا کہا خالق کائنات نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ عزیزان گرامی، عرب کے بدو
عرب کے بدو جب ایک جگہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر پیغمبر کی خدمت میں آئے، کوئی پیغمبر کو کھجور کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کو زمین کے کاغذات پیش کر رہا ہے، کوئی گندم کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، اسے یہ نذرانہ دینے کے لیے آئے ہیں، اسے نذرانہ دینے کے لیے۔ کیا ہوا؟ رسول اللہ آپ نے اللہ کا دین پہنچایا ہے، بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نذرانہ عطا کریں، ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ کچھ نذرانہ عطا کریں۔ ادھر سے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، پیغمبر سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں، پیغمبر یہ کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اس کے کہ ہمارے قرابت داروں کی مودت اختیار کرو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کہ ہمارے قرابت داروں کی مودت اختیار کیا جائے۔ عزیزان گرامی، آج 1400 سال ہو گئے، 1400 سال گزر گئے، آج تک امت مسلمہ کو یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کون ہے اور اہل حرم کون ہے، اہل بیت کون ہے اور اہل حرم کون ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ میں اجر رسالت کے عوض میں کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کیا جائے، ہمارے قرابت داروں سے مودت اختیار کیا جائے۔ جناب عباس جو پیغمبر اکرم کے چچا ہیں، آگے سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ کے قرابت دار میں ہمارا بھی نام ہے؟ کون کہہ رہا؟ سگا چچا ہے جو سامنے کھڑا ہے، یا رسول اللہ کیا آپ کے قرابت دار میں ہمارا بھی نام ہے؟ پیغمبر نے کہا لا، نہیں آپ کا نام نہیں ہے قرابت دار میں۔ اب وہ جو پیغمبر کے ہر رشتہ دار کو اہل بیت اور قرابت دار میں تلاش کرتے ہیں، پیغمبر نے ان کو جواب دیا ہے۔ جناب عباس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ قرابت دار کی فہرست میں نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ دیکھا تاریخ نے کہ مسجد نبوی کا پردہ ہلا، وہاں سے ایک جوان داخل مسجد ہوا، پیغمبر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہمارا قرابت دار ہے، اس کی زوجہ ہماری قرابت دار ہے اور اس کے 2 بچے ہمارے قرابت دار ہیں۔ اب آپ سمجھے آنے والا کون ہے؟ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یہ ہیں قرابت دار پیغمبر اکرم، قرابت دار پیغمبر۔ کئی جگہ پہ اللہ نے مسلمانوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیا کہ ہم پیغمبر کے اہل بیت کون ہیں اور پیغمبر کے قرابت دار کون ہیں۔ کئی جگہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ حدیث آیت مودت میں جس کی مودت اللہ مانگ رہا ہے، وہ اہل بیت کون اہل بیت ہیں، وہ قرابت دار کون قرابت دار ہیں، یہ وہی قرابت دار ہیں جو اصحاب کسا ہیں، جو اصحاب کسا میں پیغمبر سے اللہ نے واضح کر دیا کہ پیغمبر کا قرابت دار کون ہے، پیغمبر کا اہل بیت کون ہے اور اہل بیت اور پیغمبر کا اہل حرم کون ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے بیت کے گھر میں ایک چادر کا بیت بنایا، بیت میں ایک چادر کا بیت بنایا، چادر اوڑھی پیغمبر نے۔ یہاں پہ حسنین بھی چلے آ رہے ہیں، مولا کائنات بھی چلے آ رہے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا بھی چلی آ رہی ہیں۔ جب پنجتن اکٹھا ہو گئے تو جبرائیل نے اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل آج بڑی حیرت کے ساتھ سوال کر رہے ہو، اسی گھر میں کبھی چکی چلاتے آتے ہو، کبھی بچے کا گہوارہ جھلانے آتے ہو، جس گھر کے خادم ہو ان گھر والوں کو ہی نہیں پہچانتے۔ آواز آئی اس سے پہلے جب ہم جاتے ہیں تو یہ الگ الگ ہوا کرتے ہیں، آج سارے نور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، لہذا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون علی ہے، کون فاطمہ ہے، کون حسن ہے، کون حسین ہے، لہذا سارے نور ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ تو پیغمبر اللہ نے جبرائیل کو جو کہہ کے تعارف کروایا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس تعارف کے ذریعے سے بتا دیا کہ اہل بیت رسول کون ہیں اور جن کی ہمیں مودت اختیار کرنی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بچے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے بزرگ شخصیت سے چھوٹوں کا تعارف ہوتا ہے؟
बुजुर्ग शख्सियत से छोटों का तारुफ होता है, छोटी शख्सियत से बुजुर्गों का तारुफ नहीं कराया जाता। यहाँ मसलहत माबूद थी, अल्लाह ने फातिमा के जरिए से अहले बैत का तारुफ करके बताया कि देखो कयामत तक अहले बैत के, पैगंबर के अहले बैत को पैगंबर की रिश्तेदारों की फहरिस्त में न तलाश करना, फातिमा के रिश्तेदारों की फहरिस्त में तलाश करना। अहले बैत पैगंबर के रिश्तेदारों का नाम नहीं है, फातिमा के रिश्तेदारों का नाम है। अब रिश्ते मिलाते जाइए, जिन जिन से फातिमा का रिश्ता मिलता जाए वो अहले बैत हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा असहाब किसा की हमें मोहब्बत अख्तियार करनी है, असहाब किसा अहले बैत की। कौन? मौलाए कायनात और उनकी नस्ल से 11 आने वाले आइम्मा, ये हैं जिनकी मवद्दत हमें अख्तियार करनी है। मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह को इनकी मवद्दत इतनी ही ज्यादा जरूरी थी और अल्लाह को ये मालूम था इनकी मवद्दत के बगैर इस्लाम का बेड़ा पार नहीं होने वाला है, तो जिस तरह अल्लाह ने अपनी तौहीद का एक हुक्म दिया, जिस तरह अल्लाह ने अपने रसूल की रिसालत का हुक्म दिया, जिस तरह अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, जिस तरह अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, खुम्स व ज़कात का हुक्म दिया, उसी तरह अल्लाह मवद्दत अहले बैत को भी वाजिब करार देता। वाजिब है लेकिन उस फहरिस्त में वाजिब करार दे देता। उसी तरह जिस तरह नमाज और हज और ज़कात और खुम्स है, उसी तरह मवद्दत अहले बैत को भी वाजिब करार दे देता। लेकिन उस तरह हुक्म नहीं दिया जिस तरह नमाज और तौहीद के ऊपर वाजिब का हुक्म लगाकर कहा ये करना है, आर्डर है, हुक्म है, ये करना है। अगर इससे इनकार किया तो दायरे इस्लाम से खारिज हो गए। इसी तरह मवद्दत का भी हुक्म सादिर कर देता कि जो मवद्दत को छोड़ेगा वो काफिर हो जाएगा। इसी तरह हुक्म दे देता। तो कहा नहीं, तुम नहीं जानते, अल्लाह की जो मशीयत है वो हम नहीं समझ सकते। आप देख लीजिए, नमाज जबरदस्ती पढ़वाई जा सकती है, तौहीद जबरदस्ती कबूल कराई जा सकती है, लेकिन किसी से मोहब्बत जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। किसी से मोहब्बत जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, इसलिए कि अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया है, जो हुक्म दिया है, उस हुक्म की तकमील करना, यानी अपने सरे तस्लीम को, अपने सर को अल्लाह के सामने खम कर देना, यानी अल्लाह के हुक्म पर अपने सर को झुका देना। पता चला अल्लाह ने इन हुक्म दे के लोगों के सर को झुका दिया, अहले बैत की मवद्दत का हुक्म दे के लोगों के दिलों को झुका दिया, लोगों के दिलों को झुका दिया। अल्लाह ने कहा लोगों के सर को जबरदस्ती झुकाया जा सकता है, लेकिन दिल को जबरदस्ती नहीं झुकाया जा सकता। लोगों के दिल को जबरदस्ती नहीं झुकाया जा सकता, इसलिए हुक्म दिया कि इनकी मवद्दत अख्तियार करो, इनकी मवद्दत अख्तियार करो। और ये जो मवद्दत अख्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है, ये हमारे फायदे में नहीं है, ये अहले बैत के फायदे में नहीं है, ये हमारे फायदे में है। हम ये ना समझें कि हम अगर अहले बैत की मवद्दत अख्तियार कर लेंगे तो उनके मकामात में कुछ इजाफा हो जाएगा। नहीं सरकार, उनके मकामात में जिस तरह अल्लाह को अगर सारी कायनात छोड़ दे तो ना उसके दर्जे में कोई कमी आने वाली है, ना उसके दर्जे में कोई ज्यादती होने वाली है। इसी तरह मोहम्मद और आले मोहम्मद को अगर सारी कायनात छोड़ दे तो उनके दर्जे में कोई कमी नहीं आने वाली है, बल्कि तुम गुमराह हो जाओगे, तुम गुमराह हो जाओगे। तुम्हारे लिए जरूरी है कि अहले बैत की मवद्दत अख्तियार करो, अहले बैत की मवद्दत अख्तियार करो। ज़मख़शरी जो बिरादरान अहले सुन्नत के बुजुर्ग तरीन मुफस्सिर कुरान हैं, बुजुर्ग तरीन मुफस्सिर कुरान है, वो जब तफसीर कुरान करते करते इस आयत पर पहुंचे जिसका नाम है आयत मवद्दत, तो कहने लगे कि पैगंबर अकरम के जिस अकरबा की मवद्दत अख्तियार करने का हुक्म दिया गया है, ये मवद्दत खुद हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए फायदेमंद है। इन्होंने 3 सिफात बयान की, बहुत सी बयान की है, मैं 3 आपके सामने अर्ज किए देता हूं। इन्होंने सबसे पहली सिफत जो बयान की कि मम्माता जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है।
جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اور شہید کی صفت یہ ہے کہ وہ بظاہر ہمارے سامنے مر جاتا ہے لیکن شہید کبھی مرتا نہیں ہے، قیامت تک زندہ رہتا ہے، قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ یہ دنیا علی کے چاہنے والوں کو قتل کر کے یہ سوچتی ہے کہ علی والوں کو قتل کر کے دنیا سے علی والوں سے خالی کر دیا جائے گا، لہذا علی والوں کو مار دیا جائے گا۔ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے علی والے دعائے فاطمہ زہرا کا نام ہے، جتنا انہیں قتل کرو گے اتنا ہی زیادہ یہ بڑھتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ یہ بڑھتے جائیں گے۔ آج ساری کائنات میں آپ نظریں اٹھا کر دیکھیے، واحد قوم تشیع ہے جسے سب سے زیادہ قتل کیا گیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور قوم کو قتل کیا گیا ہوتا تو آج کوئی شاید زندہ نہ ہوتا، لیکن ہمارا وجود یہ بتا رہا ہے کہ نہ حسین مٹنے والا ہے نہ ذاکر حسین مٹنے والا ہے۔ محب اہل بیت کبھی مرتا نہیں ہے، محب اہل بیت کبھی مرتا نہیں ہے۔ تیسری صفت انہوں نے لکھی کہ جب اہل بیت کا چاہنے والا جو اہل بیت کی مودت رکھتا ہے وہ مرتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس کی جنت میں؟ نماز جنت کی لالچ میں، روزہ جنت کی لالچ میں، خمس، زکوٰۃ، حج جنت کی لالچ میں۔ عزیزان گرامی، ساری کائنات میں جتنے بھی عمل ہیں واجب وہ کس کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں؟ واجب جنت کو لینے کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے محب اہل بیت کا مقام، اللہ نے محب اہل بیت کا مقام وہ زندگی بھر جنت کی آرزو میں یہ عمل انجام نہیں دیتا، جنت کی آرزو میں عزاداری انجام نہیں دیتا۔ کسی نے علی سے پوچھا آپ عبادتوں کو کیوں انجام دیتے ہیں؟ علی نے کہا نہ میں جنت کی آرزو میں یہ عمل انجام دیتا ہوں نہ عذاب کے خوف سے یہ عمل انجام دیتا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہم یہ عزاداری جنت کی لالچ میں نہیں دیتے۔ علی سے پوچھا گیا پھر کیوں عبادت انجام دیتے؟ کہنے لگے وہ لائق عبادت ہے تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح حسین لائق عزا ہے تو ہم اس کی عزاداری کر رہے ہیں۔ حسین لائق عزا ہے تو ہم اس کی عزا کو وفا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جو جنت کی لالچ میں عزاداری نہیں کرتا مرنے کے بعد اس کی قبر میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، چاہتے ہو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک صفت، 2 صفت۔ تیسری صفت انہوں نے ظاہر کی کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اللہ کون؟ جو آل محمد کا محب ہے، جب وہ مرتا ہے تو اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے کہ مرنے والے کے لیے استغفار کریں، مرنے والے کے لیے استغفار کریں۔ کون؟ ملائکہ، ملائکہ۔ عزیزان گرامی، سارا عالم اسلام صرف ملک کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سارا عالم اسلام صرف ملک کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی کو ملک نظر آ رہا ہے تو کسی کو حوریں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ عزادار حسین اور محب اہل بیت کا مقام ہے کہ ہم جنت اور فرشتوں اور حوروں کے لالچ میں کوئی عمل انجام نہیں دیتے، ہم ان چیزوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں جو در آل محمد کی فقیر ہیں۔ جو در آل محمد پہ آ جاتا ہے وہ نہ جنت کا مشتاق رہتا ہے، نہ فرشتوں کا مشتاق رہتا ہے، نہ حوروں کا مشتاق رہتا ہے، اس لیے کہ جنت کا معیار ہی یہی ہے، جہاں ذکر آل محمد ہو وہ مقام جنت ہے، جہاں ذکر آل محمد ہو وہ مقام جنت ہے۔ عزیزان گرامی، ان کی مودت کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت یقینی کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو انہیں دیکھے اور محب نہ ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں جو اہل بیت کو دیکھے، اس لیے کہ جہاں سارے کمالات اپنا دم توڑ دیتے ہیں وہ در ہے در محمد اور آل محمد، جہاں ہر شخصیت با کمال نظر آتی ہے اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر با کمال سے محبت کرتی ہے، ہر با کمال شخص سے محبت کرتی ہے۔
کسی کے اندر کوئی کمال پایا جاتا ہو دنیا اس کی محب ہو جائے گی، کسی کے اندر کچھ بھی کمال پایا جاتا ہو دنیا اس کے پیچھے چلنے لگے گی، لیکن اہل بیت وہ با کمال شخصیتیں ہیں کہ ان سے آگے بڑھ کے کوئی با کمال ہے ہی نہیں، عزیزان گرامی کوئی ہے ہی نہیں جو انہیں دیکھے اور اپنے سر کو جھکا نہ دے، اور عزیزان گرامی جو اپنی عقل میں ان کے دروازے پہ سر نہیں جھکاتا وہ در در سر جھکاتا پھرتا ہے، جو ان کے دروازے پہ سر نہیں جھکاتا وہ در در سر جھکاتا پھرتا ہے۔ تو سارا عالم اسلام کو چاہیے کہ ایک دروازے پہ آ جاؤ، دروازے پہ بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ سخی کے گھرانے میں آ جاؤ، یہاں اتنا مل جائے گا کہ کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے کمال اہل بیت کا کہ جو انہیں دیکھتا ہے ان کا پیروکار بن جاتا ہے، جو بھی، اور ان کی محبت، زمخشری کہتے ہیں کہ ان کی محبت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے امام کے سامنے ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، میں بہت غریب ہوں، اور اپنی مفلسی کا نالہ و شیون بیان کرنے لگا، شکوہ کرنے لگا امام سے۔ امام نے کہا تو غریب نہیں ہے۔ آنے والا کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہوں۔ امام نے کہا تو غریب نہیں ہے۔ امام نے تڑپ کے کہا جس دل میں محبت اہل بیت ہوتی ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوا کرتا، غریب وہ ہے جو اہل بیت کی محبت سے دور ہو۔ عزیزان گرامی محبت اہل بیت، امام نے کہا میں تجھے مال و زر دیتا ہوں، کیا اپنی محبت کو تو بیچ دے گا جو محبت اہل بیت ہے؟ کہنے لگا نہیں مولا، میں دنیا کے مال و زر کو لاتوں تلے رونتا ہوں لیکن محبت اہل بیت کو نہیں بیچوں گا۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے اور ربط مصائب دوں گا۔ عزیزان گرامی آپ نے ایک نام سنا ہوگا جو مولا کائنات کے صحابی ہیں اور نزدیک ترین صحابی ہیں، ابو اسود دوئلی، جن کے ذریعے سے مولا کائنات نے قرآن میں اعراب لگوایا، وہ ہیں یہ شخصیت ابو اسود دوئلی۔ ابو اسود دوئلی شام میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کا مزاج ہی یہی ہے کہ جسے اپنی طرف کرنا ہو، اپنی طرف بلانا ہو، یا تو اسے مال و متاع دے کر اپنی طرف بلایا جاتا ہے یا تو اسے انڈا اور پراٹھا کھلا کے اپنی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہ سیاست ہے دنیا کی۔ معاویہ نے انہیں وزارت کا عہدہ دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اپنے دربار میں قاضی کا عہدہ دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ علی والوں کی نشانی ہی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ علی کے دروازے پہ سر جھکا دیتے ہیں تو پھر کسی دروازے پہ سر نہیں جھکاتے۔ کوئی بھی عہدہ قبول نہیں کیا ابو اسود دوئلی نے۔ تو ایک دن بڑا سا دسترخوان سجا کے تھال میں ابو اسود دوئلی کے گھر بھیجا گیا، جس میں زعفران کے حلوے موجود تھے اس زمانے کے۔ ہمارے اور آپ جیسا ہو تو سوجی اور چنے پہ رال ٹپکنے لگے، وہ تو اس زمانے کا زعفران کا حلوہ تھا۔ آیا گھر میں وہ طبق لایا گیا جو تھال سجا ہوا تھا کھانے کا، شاہی کھانا لا کے رکھا گیا۔ شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، ابو اسود دوئلی گھر میں نہیں ہے۔ زوجہ نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگے حاکم شام نے بھیجا ہے۔ کہا حاکم شام نے بڑی مہربانی کی ہمارے اوپر، یہ آج کھانا بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ کہا وہ ہمیں سبب وبب نہیں معلوم ہے، حاکم شام نے بھیجا ہے، آپ لوگوں کے لیے میں پہنچا کے جا رہا ہوں۔ دیکھیں خود با کمال ہونا یہ کمال کی بات نہیں ہے، اپنے ساتھ اپنے بیوی اور بچے کو منزل کمال پر پہنچا دینا یہ با کمال شخصیت کا کردار ہے، یہ کردار ہے۔ ابو اسود دوئلی کی زوجہ بھی معرفت عام ہے، کتنی معرفت رکھتی ہے در آل محمد کی، اور 4 سال کی ایک بیٹی ہے جناب ابو اسود دوئلی کی۔ ابو اسود دوئلی کی زوجہ نے وہ تھال اٹھایا اور گھر کے کونے میں ڈال دیا۔ ابو اسود دوئلی جب آئے تو لڑکیوں کی خاص کر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب باپ باہر سے آتا ہے تو گلے میں باہیں ڈال کے پورے دن کی رپورٹ اپنے باپ کو دے دیتی ہے، خاص کر کے بیٹیاں، بچے نہیں۔ بیٹی آئی باپ کی آغوش میں بیٹھی اور بیٹھ کے کہنے لگی بابا آج تو بڑا غضب ہوا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا آج حاکم شام نے ہمارے گھر کھانے کا
تھال بھیجا ہے، بابا اس تھال میں زعفران کا حلوہ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی ابو اسود دوئلی نے سنا کہ معاویہ کی طرف سے تھال آیا ہے اور اس میں زعفران کے حلوے ہیں، ابو اسود دوئلی نے گھبرا کے اپنی بیٹی کو زمین پہ کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے پوچھا، خبردار یہ حلوہ کھایا تو نہیں تم نے؟ ابو اسود دوئلی کہہ رہے ہیں خبردار یہ حلوہ تم نے کھایا تو نہیں؟ ابو اسود دوئلی کی بیٹی اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہے، بابا میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، ارے ایک کٹورے زعفران کے حلوے پہ میں علی کی محبت تو نہیں بیچ دوں گی، میں آپ کی بیٹی ہوں، ایک کٹورے زعفران کے حلوے پر میں اپنے باپ کی اور اپنے مولا کی محبت کو نہیں فروخت کر دوں گی۔ ابو اسود دوئلی نے کہا، شاباش میری لخت جگر، بابا آپ نے منع کیوں کیا کہ اس کھانے کو نہ کھائیے گا؟ بابا نے کہا، بیٹا لقمہ حرام اگر ایک لقمہ بھی شکم میں چلا جائے تو اس پر امام وقت کی بھی گفتگو کبھی اثر انداز نہیں کرتی، اور امام وقت اگر آواز دے تو اس پر اثر نہیں ہوتا، اور اس کی ایک زندہ مثال کربلا کا میدان ہے۔ جب سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے تو حسین ابن علی فوج اشقیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور آ کے کھڑے ہو کے کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین ابن علی آواز دیتا ہے اور تم پر کوئی اثر نہیں کرتا؟ ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا کے کہا، مگر ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، معصوم کو کوئی قتل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ نسلی حرام زادہ ہو یا پھر وہ نسلی حرام خور ہو، یہ دو صفت ہے معصومین کے قاتلوں کی۔ عزیزان گرامی، یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اہل بیت کی مودت اختیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ خود ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کہتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے آیے مودت نازل ہوئی ہے، قرآن میں ہمارے لیے آیے مودت نازل ہوئی ہے، اللہ نے ہم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ ہم سے دشمنی کرنے کا حکم دیتا تو یہ امت مسلمہ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتی جتنا آیے مودت کے بعد کیا۔ کیا ظلم و ستم ڈھا دیا اہل بیت پر امت مسلمہ نے۔ 40 سال تک امام سجاد روتے رہے۔ کسی نے پوچھا، مولا آپ کب تک روئیے گا؟ مولا آپ کب تک روئیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا؟ سر جھکا کے مولا کہتے، تو نے انصاف نہیں کیا، ذرا یہ بتا کہ یعقوب کا بیٹا یوسف مرا نہیں تھا، شہید نہیں ہوا تھا، جناب یعقوب کو پتا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن فرقت میں صرف جناب یعقوب نے اتنا آنسو بہایا کہ آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک مرتبہ سجاد گردن جھکا کے کہتے، انصاف تو کر، کربلا میں صرف ایک یوسف نہیں میرے 18 یوسف مارے گئے، کوئی اکبر جیسا یوسف، کوئی قاسم جیسا یوسف، کوئی اون محمد جیسا یوسف، ارے کوئی عباس جیسا یوسف، جس کے کربلا میں 18 یوسف مارے جائیں، ارے وہ کیوں کرنا آنسو بہائے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے، اللہ آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ ارے سجاد سے پوچھنے والے نے پوچھا، مولا سب سے زیادہ آپ کو کہاں سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا؟ امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، الشام الشام الشام۔ آنے والا کہتا ہے، مولا آپ کا بابا کربلا میں مارا گیا، اجرکم اللہ۔ آنے والا کہتا ہے، مولا آپ کا بابا کربلا میں مارا گیا، آپ کا چچا کربلا میں مارا گیا، مولا آپ کی پھوپھی اماں کے 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، مولا آپ کہتے ہیں مجھے شام میں مصیبت کا سامنا ہوا۔ امام تڑپ کے کہتے ہیں، منہال تو نے انصاف نہیں کیا، منہال یہ بتا میدان
کربلا میں جو مارے گئے وہ میدان کربلا میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے اور شہادت میرے گھر کی میراث ہے، مگر سجاد کی میراث یہ نہیں ہے کہ ماں بہنوں کو بڑے دربار میں کھلے سر دے کے ماں بہنوں کا سر کھلا، کبھی کربلا سے کوفہ کبھی کوفے سے شام تک دے کے منہال میری نظروں کے سامنے میری بہن سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے، لیکن ہائے کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے خدا، کسی بہن کو اس کی نظروں کے سامنے تماچا مارا جائے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جو قیامت سے کم نہیں ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد یہ ایام اہل حرم پہ بڑی مصیبت کے ایام ہیں، یہ ایام زینب کبریٰ کے ایام ہیں۔ کون زینب؟ ہمارا سلام ہو اس شہزادی زینب پر جس کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے، ہمارا سلام ہو اس زینب کبریٰ پر کہ جو کبھی اپنے بھائی کو رونا چاہتی تھی، ارے پشت پر تازیانے برسائے جاتے تھے۔ روایت نے لکھا ہے یہ ایام سکینہ بنت الحسین ہے۔ شام کی طرف قافلہ رواں دواں ہے، ایک مقام پر قافلہ اہل حرم کو ٹھہرایا گیا۔ اشقیاء کا دستور یہ تھا کہ جب کہیں ملعون ٹھہرتے تھے تو اپنے لیے شاہی خیمہ لگاتے تھے، لیکن اہل حرم کو جلتی ہوئی زمین پر زیر آفتاب چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک مقام پر سکینہ سید سجاد کے پاس آئیں اور آ کے کہتی ہیں بھیا اگر اجازت ہو تو میں شمر سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں اے میری بہن آپ حجت تمام کر لیجئے، لیکن مجھے معلوم ہے شمر پانی نہیں دے گا۔ سکینہ کہتی ہیں اے بھیا میں جانتی ہوں مجھے نہیں ملے گا، لیکن میں حجت تمام کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی کی اجازت لی، سکینہ شمر کے نزدیک آئیں۔ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ خود اپنے باپ کے قاتل سے کسی کو پانی مانگنا پڑے۔ ایک مرتبہ شمر کے پاس آئیں سکینہ اور آ کے کہتی شمر ہم نے کربلا کے بعد پانی نہ پیا، اے شمر اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی دے دے۔ ارے شمر کہتا ہے ہاں کیوں نہ پانی دوں گا، ارے میں اپنے اصحاب کو پانی پلا لوں، اپنے جانوروں کو سیراب کر لوں، پھر تمہیں پانی دوں گا۔ ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ اٹھایا، اجرکم اللہ، شمر نے مشکیزہ اٹھایا، مشکیزہ لے کے اپنے اصحاب کی طرف بڑھا۔ جب سارے ساتھیوں کو سیراب کر لیا، ایک مرتبہ منظر یہ ہے جلتی ہوئی زمین پر ارے پھٹا ہوا دامن لے کے حسین کی یتیمہ کھڑی ہے اور شمر کی طرف حسرت بھری آس سے دیکھ رہی ہے کہ ابھی شمر پانی دے گا۔ لیکن جب شمر اپنے اصحاب کو پانی پلا چکا، جب اصحاب کو پانی پلا چکا، ننھے قدم سے سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے شمر ارے تو نے اپنے ساتھیوں کو پانی پلا لیا، اب مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے، اس لیے کہ سکینہ کی حلق میں ارے کانٹے پڑ گئے ہیں، ارے پیاس کی شدت سے ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں۔ شمر کہتا ہے ہاں ہم تمہیں پانی دیں گے، اپنے جانوروں کو سیراب کر لیں، اس کے بعد تمہیں ضرور پانی دیں گے۔ حسین کی یتیمہ کھڑی رہی، ارے شمر اپنے جانوروں کو سیراب کرتا رہا۔ جب جانور سیراب ہو گئے،
ارے معصوم سکینہ ارے شمر کے نزدیک آئی، کہتی ہے شمر ارے اب تو پانی دے دے، ارے تو نے اپنے سپاہیوں کو پلا لیا، ارے اپنے جانوروں کو پلا لیا، ارے اب تو پانی دے دے۔ ارے بس اتنا کہہ کے شمر نے مشک کا دہانہ کھولا، ارے بچی کو دکھا کے زمین پہ سارا پانی بہا دیا۔ ارے بچی تڑپ گئی، گرے ہوئے پانی میں ایسے تڑپنے لگی جیسے کوئی ماہی بے آب تڑپتی ہو، جیسے کوئی ماہی بے آب تڑپتی ہو۔ عباس کے سر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، اے چچا ارے آپ کے بعد سکینہ کو پانی نہ مل سکا، اے چچا آپ کے بعد ارے ظالموں نے تماچے مارے، اے چچا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے، اے چچا آپ کے بعد ردا چھینی گئی، اے چچا آپ کے بعد پانی میسر نہ ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب میں جو بیمار ہیں ہمیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب میں جو مقروض ہیں ہمارے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب میں جو زیر تعلیم ہے ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما اور وارث پرچم اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم زرغام مہدی ابن اکرم حسین مرحوم کی روح کو احسان